پڑھنے جب حسین اس دنیا میں آیا، موضوع میرا عباس ہے لیکن یہ دیکھنا میں کیسے عباس پڑھتا ہوں، ہر کسی کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ کب عباس آیا؟ 4 ہجری 3 شعبان ممکنات کی مقدس ترین حویلی میں ام ابیہا کی گود میں 3 شعبان 4 ہجری ممکنات کی مقدس ترین حویلی میں ام ابیہا کی گود میں اذان سحر سے کچھ دیر بعد صبر کا قرآن نازل ہوا۔ ہائے 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 ہائے، آواز قدرت آئی، جبرائیل انزل الف القبیل من الملائکہ تھے، 1000 قبیل ملائکہ کا لے کر زمین پر اتر۔ 1000 قبیل میں 1,00,000 ملائکہ ہوتے ہیں۔ الف القبیل آپ جانتے ہیں، الف القبیل 1,00,000 کو کہتے ہیں۔ الف القبیل 1000 قبیل میں 1,00,000 ملائکہ، یعنی کہ کروڑوں اربوں ملائکہ بن جاتے ہیں۔ انزل الف القبیل من الملائکہ تھے، 1000 قبیل ملائکہ کا لے کر زمین پر اتر، اور میرے محمد احمد محمود کو جا کے کہہ اگر جسم رکھتا چل کوئی حسین کی مبارک دینے آتا۔ جبرائیل توجہ کرو، جا کر میں نے رائتی نعرہ خدا کی قسم نہ لینا ہے، نہ مجھے چاہیے نہ داد چاہیے، اگر میرا حق بنا تو بولنا۔ جبرائیل کہتا ہے کہ بارے اللہ محمد آئے تو نے بڑی خوشیاں کی، مجھ اکیلے کو بھیجا۔ علی آئے تو نے بڑی خوشیاں کی، مجھ اکیلے کو بھیجا۔ بطول آئی تو نے بڑی خوشیاں کی، مجھ اکیلے کو بھیجا۔ حسن آئے تو نے بڑی خوشیاں کی، مجھ اکیلے کو بھیجا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے محسن نقوی شہید نے ایک نظم لکھی تھی، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ یہ لکھی محسن نقوی نے تھی، الفاظ محسن نقوی کے نہیں ہیں، میں آج بتانے لگا ہوں یہ الفاظ کس کے ہیں۔ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ جبرائیل کہتا ہے 4 آئے مجھ اکیلے کو بھیجا، آج حسین آ رہا ہے کہتا ہے الف القبیل لے کر زمین پہ جا۔ اس وقت حجاب توحید سے آواز آئی، جبرائیل لا تسألنی عن حسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ صدا جیئے آپ، صدا جیئے آپ، مولا آپ کی ماں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت۔ لا تسألنی عن حسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ جبرائیل ملائکہ کو لے کر اترنے لگا زمین پر۔ یہ سارے پنکھے بند کرو تو ایک پنکھا چلاؤ تو آپ سارے متوجہ ہو جائیں گے۔ 3 پنکھ ہوتے ہیں، وہ آپ کو اپنی طرف دل سا متوجہ کرے گا۔ جب لاکھوں کروڑوں ملائکہ اتر رہے تھے، انہوں نے فطرس کو متوجہ نہیں کیا۔ ہائے 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 ہائے، فطرس کہتا ہے جبرائیل قیامت آ گئی ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہتا ہے سارے ہی فرش پہ جا رہے ہو۔ جملہ میں ایک کہنے لگا ہوں، اپنے جذبات کو قابو رکھنا، اس کے بعد اس جملے کی دلیل میں اگلا جملہ کہوں گا۔ کہتا ہے قیامت آ گئی ہے، سارے فرش پہ جا رہے ہو۔ اس نے کہا قیامت نہیں آئی، وارث قیامت آ گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ وارث قیامت ہے، نہ اللہ کی قسم اللہ وارث قیامت نہیں۔ چپ کر گئے ہو، مجھے پتا تھا اللہ وارث قیامت نہیں، 14 وارث قیامت ہیں، اللہ انہیں 14 کا وارث ہے۔ کنتو کنزا مخفیا ما ببت انا عرف،
میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میرا تعارف ہو، میں نے ان کو خلق کیا۔ ایک بندے نے مجھ سے پوچھا اگر اس نے ان کو خلق کیا اپنے تعارف کے لیے پھر تو وہ محتاج ہو گیا۔ میں نے کہا بدبخت ہو، اس لیے نہیں کہ اس نے اپنے تعارف کے لیے ان کو خلق کیا، اس نے اپنے تعارف کے لیے اس لیے خلق کیا تاکہ تو جیسے بدبخت ان کو دیکھ کر اس کو پہچان سکے۔ مجھے اپنی حدودوں کے حدود کا پتہ ہے۔ قطن میری آپ مجالس دیکھ سکتے ہیں، کسی بھی ممبر پہ سن سے لے کر جس علاج میں ابھی ادھر پڑھ کے آیا ہوں آج تک اختلافی بات کی نہیں نہ کرنی ہے۔ مجھے مولا نے ڈیوٹی لگائی ہے ہمارے فضائل اور مسائل پڑھو۔ مولا نے یہ نہیں کہا کہ ممبر پہ جا کے تم مدبر بن جاؤ۔ شیعہ مذہب میں فتویٰ دینے کا حق کس کو حاصل ہے؟ ایک بات میں آپ کو مائیں بہنیں بیٹیاں مہربانی کریں، چادر زینب کا واسطہ ہے خاموش ہو جائیں۔ شیعہ مذہب میں فتویٰ دینے کا حق کس کو حاصل ہے؟ عالم فتویٰ نہیں دے سکتا، بے شک مرضی کے عالم سے پوچھ لینا۔ عالم فتویٰ نہیں دے سکتا، مجھ جیسا جہل کیا دے گا؟ آپ بھی کم از کم ان لوگوں سے فتویٰ لیا کرو، اگر وہ کبھی آپ کے پاس مجلس پڑھنے آئیں تو آپ کے گھر کو قضیہ ہو جائے، موت ہو جائے تو وہ جو پڑھنے آیا ہوا تھا وہ کم از کم آپ کا جنازہ پڑھوا سکے۔ جو بھی جس کا دل کرے آگے شروع ہو گیا، آپ فتوے لینے، فتویٰ عالم نہیں دے سکتا، میری بحث نہیں۔ اچھا فطرس نے کہا کیا قیامت آ گئی ہے؟ اس نے کہا قیامت نہیں آئی، وارث قیامت آ گیا ہے۔ آج فرش پر وہ آیا ہے جو پہلے عرش پہ بیٹھ کے فرش والوں کے فیصلے کیا کرتا تھا۔ جو فرش عرش پہ بیٹھ کے فرش والوں کے فیصلے کیا کرتا تھا آج فرش پہ چلا گیا ہے۔ فطرس کہتا ہے 6000 سال ہو گئے الگ آس کی صدائیں دیتے ہوئے، فریادی بھی موجود تھے، فریاد بھی موجود تھی، بیٹا یہ پکڑ لو، تو میں کسی نے مجھے شفا نہیں دی، اگر میں تمہارے ساتھ جاؤں حسین مجھے پار دے دے گا۔ حسین مجھے پار دے دے گا۔ پہلی مرتبہ اللہ نے کہا، دوسری مرتبہ جبرائیل کہتا ہے فطرس لا تسألنی عن حسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ کہتا ہے میرے ساتھ چلا چل، تو میرے پروں پہ سوار ہو جا، مجھے یقین ہے حسین تجھے پار دے دے گا۔ جب سوار ہونے لگا، میں قطعاً آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا، میں قطعاً نہیں کہہ رہا کہ گناہگار ہو، بے نمازی بنو، بے روز بنو، یا خدا نہ خواستہ حرام فعل کرو، جو ایسے کام کرتے ہیں۔ ممبر پہ کھڑا ہوں، سید زادہ ہوں، حسین کی قسم اس کا حسین سے کوئی تعلق نہیں، لیکن جو بات کرنے لگا ہوں میری بات سننا، جو بات کرنے لگا ہوں وہ میری بات سننا۔ فطرس کہتا ہے مجھے سوچ کے لے جانا، میں اللہ کا گناہگار ہوں، مجھے سوچ کے لے جانا، میں اللہ کا گناہگار ہوں۔ جبرائیل کہتا ہے تجھے نہیں پتا فطرس، تجھے نہیں پتا حسین اللہ کے گناہگاروں کو ہی اللہ سے چھڑوانے لا رہا ہے۔ صدا جی آپ، صدا جی آپ، صدا جی آپ، صدا جی آپ۔
فطرس آ گیا حسین کے دروازے پہ، پر لیے چلا گیا. آپ نے آیت یہ تو سب سے سنا ہے نا، پر لیے، پر اس نے جھولے سے لیے، پر حسین کے جسم کے عطر سے نہیں لیے، پر لیے. یہ ایک الگ موضوع ہے، پھر سناؤں گا. واپس گیا، جا کے پہلے آسمان پہ کہتا ہے مام مثلی میرے جیسا کوئی نہیں. دوسرے پہ گیا مام مثلی میرے جیسا کوئی نہیں. تیسرے پہ گیا مام مثلی میرے جیسا کوئی نہیں. گل توجہ کر، چوتھے پہ گیا مام مثلی میرے جیسا کوئی نہیں. ملائکہ نے کہا اللہ نے تجھ سے انہی حرکتوں کی وجہ سے پر لیے تھے، تو پھر وہی کر رہا ہے. اس نے کہا پہلے دعویٰ تھا دلیل نہیں تھی، اب دعویٰ بھی ہے دلیل بھی ہے. ہائے 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 کیا بات ہے. صدا جی ہو، صدا جی ہو، مولا آپ کو سلام. جو آپ نے بات کی میں ادھر ہی پہنچ جاؤں گا، مشکل نہیں. میں باپا ادھر ہی آؤں گا، مجھے وقت تو دے. آخر کچھ تھا تو آپ نے بلایا ہے نا، پورا مطمئن کر کے جاؤں گا. اچھا فطرس کہتا ہے میں نے گھڑی دے دی ہے چھوٹے کو، میں گھڑی آج دیکھنی نہیں ہے. اچھا فطرس کہتا ہے پہلے دعویٰ تھا دلیل نہیں تھی، آج دعویٰ بھی ہے دلیل بھی ہے. اس وقت حجاب اکبر سے آواز آئی فطرس انت عبید الحسین، تم آج حسین کے چھوٹے نوکروں میں سے ہے. ہائے ہائے فطرس تم چھوٹے نوکروں میں سے ہے. جس حسین کے چھوٹے نوکر فطرس جیسے ہو. باکر کس پہ بولنا ہے؟ جس کے چھوٹے. آواز قدرت آئی فطرس انت عبید الحسین، تو حسین کے چھوٹے نوکروں میں سے ہے. فطرس کہتا ہے بارے لا شفا بھی دی، پر بھی دیے، عہدہ بھی دیا، سب کچھ دیا، غلطی بھی معاف کی، پھر بھی کہہ رہا ہے انت عبید الحسین. یہ تو کیوں نہیں کہتا انت عبد الحسین؟ آواز قدرت آئی فطرس میری مجبوری ہے، تجھے انت عبد الحسین نہیں کہہ سکتا، تو انت عبید الحسین ہے، حسین کے چھوٹے نوکروں میں سے ہے. جو غازی کے مرید بیٹھے ہو، جو غازی کے ماتمی بیٹھے ہو، جن کے گھروں پہ غازی کے علم کا پہرا ہے، ان کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں. اگر جملہ حق بنے داد کا خدا کی قسم حق نہ رکھنا. فطرس کہتا ہے بارے لا، یہ کیوں کہتا ہے تو حسین کے چھوٹے نوکروں میں سے ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتا حسین کے بڑے نوکروں میں سے ہے؟ آواز قدرت آئی کیسے کہتا تو حسین کے بڑے نوکروں میں سے ہے؟ حسین کے بڑے نوکروں کی قطار میں تو عباس کھڑا ہے. آپ جی اچھا بابا آپ نے کیا کہا تھا؟ پار کس سے لیے؟ جھولے سے. ہائے اللہ کہہ رہے ذالک من یعظم شاعر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں ان کے دل تقوی سے بھرے ہوتے ہیں. باکر توجہ کرنا، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہو، جو اللہ کی نشانیوں کی، شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں ان کے دل تقوی سے بھرے ہوتے ہیں. شاعر اللہ کیا ہے؟ ابراہیم نبی کا دمبا شاعر اللہ ہے، موسیٰ نبی کا عصا شاعر اللہ ہے، صالح نبی کی اونٹنی شاعر اللہ ہے. اب دوسری طرف آئیے تو میں نے قرآن پڑھا ہے، اب زیارت وارثہ پر جو تو پڑھتا ہے السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفی اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ نوح نجی اللہ، السلام
अस्सलाम अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलुल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिस कलीम रूह, अस्सलाम अलैका या वारिस मूसा कलीमुल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिस ईसा रूहुल्लाह। हुसैन अंबिया का वारिस है, अंबिया ले आया है। खुद तू ज़ियारत वारिसा पढ़ रहा है, मैं अपने आप से नहीं कह रहा। अगर अंबिया के जानवर शायरुल्लाह हो सकते हैं, अगर अंबिया के जानवर शायरुल्लाह हो सकते हैं, हुसैन वारिस अंबिया है। जिस झूले में सोया रहा, क्या वो शायरुल्लाह नहीं? आप भी फ्रंट पे बैठने थोड़ा बोलते नहीं। पढ़ूं एक दलील और दूं इसी बात पे। लोग कहते हैं कि जुलजना निकालते हैं, शिया जुलजना को पूजते हैं। हम जुलजना को नहीं पूजते, हम उसकी ताज़ीम करते हैं। पूजना और होता है, ताज़ीम और होती है। अब तुम्हें अल्फाज का मतलब ना आता हो, उसमें हमारी गलती तो नहीं। हम जुलजना की ताज़ीम करते हैं, हम जुलजना को पूजते नहीं, हम उसकी ताज़ीम करते हैं। ताज़ीम का हुक्म अल्लाह ने कुरान में दिया है, शायरुल्लाह की ताज़ीम करो, तेरे दिल तकवा से भरे होते हैं। अब मैं नहीं कह रहा, वो जो इंडिया में सोया हुआ है वो कह रहा है दीन अस्त हुसैन। हाय 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 हाय। वो जो इंडिया में सोया हुआ है, मुझे नाम नहीं पता, उसका नाम मुझे नहीं पता, वो कह रहा है दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, दीन भी हुसैन, दीन की पनाह भी हुसैन। तू हुसैन को चला है समझने, तू चला है हुसैन का जुलूस रोकने, तू चला है अब्बास का अलम रोकने, तू चला है अज़ादारी रोकने। तुझे आज तक घोड़े के फजाइल का नहीं पता, तू हुसैन का जुलूस कैसे रोकेगा? जो इंडिया में कह बैठा है वो कह रहा है दीन अस्तु हुसैन, दीन पनाह अस्तु हुसैन, दीन भी हुसैन, पनाह भी हुसैन। सिब्बत मेरी तरफ देख, जो दीन पनाह की पनाह गाह बन जाए। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। जिसकी पुश्त कल सुम पड़े थे, आज पुश्त पढ़ रहा हूं। अगर कहो तो मैं आगे सारे दिन इसी जुलजना इनके घोड़ों के अज़ाई पढ़ता रहूं। जिसकी पुश्त दीने पनाह की पनाह गाह बन जाए, जिसकी पुश्त दीने पनाह की पनाह गाह बन जाए। सर उठा खुदा की कसम, जिसकी पुश्त दीने पनाह की पनाह गाह बन जाए, उसके कदमों की खाक मुन करके माथे के मेहराब से अफसल है। सदा जी आप, सदा जी सदा जी आप, सदा जी आप, सदा जी आप, सदा जी आप। नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती बनाई, एक कश्ती हुसैन ने बनाई। नूह का भी जिक्र है, हुसैन का भी जिक्र है। अल हुसैन मिसबाउल हुदा व सफीनत निजात, हुसैन चरागे हदायत और कश्ती निजात हैं। हुसैन चरागे हदायत और कश्ती निजात है। मास्टर जुल्फ़कार साहब, आपकी नज़र जुमला करने लगा हूँ। हुसैन चरागे हदायत और कश्ती निजात हैं। जब इंसान इस दुनिया में होता है उसे हदायत चाहिए,
جب آخرت میں چلا جاتا ہے اسے نجات چاہیے. میں تجھے اسی لیے تو کہہ رہا ہوں ہم یہ 10 دن مجلسیں کرا کے خرچے کر کے مولوی بنا کے ذاکر بلا کے آپ کو لنگر نیازے کھلا کے صاحبان بچھا کے مائیں بہنیں لا کے مجمع لگا کے آپ کو 10 دن یہی تو بتاتے ہیں. اگر دنیا میں نجات چاہیے حسین کے در پہ آ, شفاعت چاہیے حسین کے در پہ آ. سنو سنو سنو, ایک نوح نے کشتی بنائی, ایک حسین نے کشتی بنائی. حسین وارث انبیاء, نوح نبی نے جو کشتی بنائی تھی اس کی میں وسعت بتانے لگا ہوں. 800 گز لمبی تھی, 800 گز لمبی تھی اور تقریباً 300 گز اونچی تھی, کیونکہ اس کے 3 فلور تھے. ہر طرح کی مخلوق میں اس نے داخل ہونا تھا. اس کی کشتی کی وسعت بتانے لگا ہوں. جب نوح نبی نے کہا کہ جس کو شفاعت چاہیے نجات چاہیے میری کشتی میں آ جائے, اگر شیر نے منہ کھولا تھا آگے ہرن تھا, شیر بھی واپس آ گیا, ہرن بھی واپس آ گیا, سب کو ڈر ختم ہو گیا. سارے نوح نبی کی کشتی میں داخل ہو گئے. ادھر ایک خنزیر تھا, ایک نر تھی, ایک مادہ تھی. دونوں نر مادہ ہسبینڈ وائف میاں بیوی دونوں تھے. وہ گھاس چر رہے تھے. جب اس نے کہا, وہ نوح نے کہا کہ جس کو نجات چاہیے میری کشتی میں آ جائے. خنزیر جو نر تھا وہ اپنی مادہ کو کہتا ہے کہ میں نوح نبی کی طرف جا رہا ہوں. اس نے کہا تجھے نہیں پتا وہ تطہیر کا پیکر ہے, تو نجاستوں کا پیکر ہے. وہ نوح نبی ہے, تو خنزیر ہے, تو نجس العین ہے, وہ پاک ہے. تو ادھر جا کے کیا کرے گا؟ نبی تجھے بٹھائے گا نہیں, نبی تجھے سوار کرے گا نہیں, تو ادھر جا کے کرے گا کیا؟ اس نے کہا میں جاؤں گا ضرور. اس نے کہا جائے گا کیوں؟ اس نے کہا کہ کل کوئی یہ نہ کہے نبی بلاتا رہا خنزیر تھا آیا نہیں. آپ کی کیا کہیں درود پڑھیں. اب ایک جملہ کہنے لگا ہوں, پھر وہی بات کہنے لگا ہوں. کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے, قطن نہیں کہہ رہا سید ہوں کہ کوئی نماز نہ پڑھے روزہ نہ کرے. خدا کی قسم میں منت کر رہا ہوں سید ہوں نماز نہ چھوڑا کرو, کیونکہ حسین نے بڑا خرچہ کیا اس نماز پہ. اور نماز آل محمد کی مودت کا نام ہے, آل محمد کی محبت کا اعلان ہے. وہ پہلے ہی میں تیسری مجلس میں بتا چکا ہوں. نوح نبی رعایا ہے, حسین وارث ہے, حسین وارث انبیاء. عمران سعید میری طرف دیکھو. نوح نے کہا تھا جس کو شفاعت چاہیے میری کشتی میں آ جائے, خنزیر تک اس میں داخل ہو جائے. نوح جتنا بھی بڑا شافی ہو جائے حسین سے بڑا شافی نہیں. نوح نبی جتنا بھی بڑا شافی ہو جائے حسین سے بڑا شافی نہیں. تھکا نہیں, بھولا نہیں, آپ کو ساتھ ملا رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کوئی سنی ہے, شیعہ ہے, وہابی ہے, دیوبندی ہے, جو بھی ہے جس مسلک سے ہے, میں شیعہ کا لفظ نہیں استعمال کروں گا. جو لفظ استعمال کروں گا اس پہ غور کرنا. نوح نبی جتنا بھی بڑا شافی بن جائے حسین سے بڑا شافی نہیں. حسین کا ماننے والا جتنا بھی گناہگار ہو جائے خنزیر سے زیادہ گناہگار نہیں. اچھا میں نے خطبہ پڑھنا ہے, نہیں تو میں جو آپ نے بات کی ہے. اچھا
درود بڑے محمد والے حسین نے ساری زندگی میں کوئی بھی کام عباس کو 2 مرتبہ نہیں بولا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ مولا نے کہا کہ عباس سے رام توڑو تو عباس سے تلوار نکال لی کہ مولا میں کعبے کے دروازے پہ کھڑا ہوں تو مطمئن ہو کہ آج پڑھ نا. عباس علی کا بیٹا تھا. حسین وقت کا امام تھا, اللہ کی حجت تھا اور اولی الامر تھا. اگر حسین عباس کو اولی الامر کا نہیں نہ پتا تجھ مجھے کیا بتاؤں میں. اولی الامر کی بات کے آگے بات نہیں ہوتی. جناب سیدہ کہتی ہیں یا علی میرے بعد شادی کرنا, خاندان کلابیہ میں فاطمہ کلابیہ سے شادی کرنا, اس میں اللہ آپ کو بیٹا دے گا, اس کا نام میں رکھ چلی ہوں, نام میں عباس رکھ کے جا رہی ہوں. جناب علی کو جانتے تو تھے لیکن ہم جیسے جہلوں کو بتانے کے لیے پوچھا سیدہ عباس نام کی کیا فضیلت ہے. اس وقت بی بی کہتی ہے یا علی آپ کے نام علی کی عین لی. ہائے 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 ہائے, میرے بعد خاندان کلابیہ میں شادی کرنا, فاطمہ کلابیہ سے شادی کرنا, اللہ آپ کو بیٹا دے گا, اس کا نام عباس رکھ کے جا رہی ہوں اور آپ کے نام عین کی میں نے عین لی. میں پردہ دار ہوں اپنے بطول نام کی بیلی. ہائے 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 ہائے, میں پردہ دار ہوں اپنے بطول نام کی بیلی. میرے بابا کا آسمانی نام آمد ہے, آمد کی الف لی. آپ کے نام کی عین لی, اپنے نام کی بے لی, بابا کے نام کی الف لی. حسن اور حسین کی مشترکہ سین لے کر میں نے نام رکھا عباس. تین گروہ بے غیرت نے بھیج دیے کعبے میں حسین کو قتل کرو. میں یہ پڑھا تو میرا مضمون آگے لمبا ہو جائے گا. جو احرام میں تلواریں نیزے خنجر لے کر حرم کعبہ میں پہنچ گئے. عباس حسین نے دیکھا کہ یہ میرے قتل کے ارادے سے آئے ہیں. اس وقت میں کعبے میں ہوں, اگر ادھر جنگ ہوئی کعبے کی حرمت پامال ہوگی, حج ساقط ہو جائے گا. ہم کعبہ ہماری ڈھال نہ بنے, جب بھی بنے ہم ہی کعبے کی ڈھال بنے. ہائے 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 ہائے, ایسی باتوں پہ بولا کریں. ہم کعبے کی ڈھال بن سکتے ہیں, کعبہ ہماری ڈھال نہ بنے. اس نے 3 گروہ بھیج دیے, حسین کو قتل کر دو. حسین بھی قتل ہو جائے گا, کعبے کی حرمت بھی پامال ہو جائے گی, حج بھی ساقط ہو جائے گا. بڑھتا ہوا قدم اگر پیچھے لو تو احرام ٹوٹ جاتے ہیں. حسین نے اپنا بڑھتا ہوا ایک قدم پیچھے لیا, احرام توڑ دیے. ونی کے والو جس کا پیچھے آتا ہوا ایک قدم حج بچا لے, اللہ جانے اس کا بڑھتا ہوا قدم کیا کیا بچائے گا. صدا جی آج تک عباس کی آپ نے شجاعت سنی ہے. آج میرا دل ہے میں عباس کا آپ کو علم سناؤں. اس وقت وارث سے منبر سلونی کا بیٹا حسین ابن علی وقت کے اولی الامر سے اجازت لے کر 2 انگلیوں کی ٹیک لے کر اڑان بھر کے کعبے کی چھت پہ آیا. ونی کے والو جیسے پہلے سن رہے تھے ایسے سنا تو میں پڑھوں گا, نہیں تو مجھے کوئی مجبوری نہیں, میں ادھر ہی 2 جملے مصیبت کے پڑھ دوں گا. انہیں ماں کے ساتھ سننا, آواز میری سن رہے ہو, 7 محرم ہے, قسم خدا کی مجبور ہو کے پڑھ رہا ہوں, لیکن آپ کی محبت ہے, آپ بولتے ہوگے تو میرا بھی حوصلہ بڑھ جائے گا. وارث سے منبر سلونی کا بیٹا منبر پہ آیا,
2.5 لاکھ بندہ حج کرنے آیا ہوا تھا. ابھی ساؤنڈ بند کر دوں آپ کو آواز نہیں آئی. کتنے بندے 500 سے اوپر نہیں ہوگے. 2.5 لاکھ کا مجمع تھا. سپیکر ساؤنڈ ادھر تھے نہیں. سپیکر ساؤنڈ ادھر تھے نہیں. ادھر میں ابھی بند کر دوں. آگ یہ جو فرنٹ والی 2 لائنیں اس کے پیچھے کسی کو آواز نہیں جائے گی. 2.5 لاکھ کا مجمع تھا. جب عباس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی, خدا کی قسم صاحب کتاب لکھتا ہے کہ ہر کوئی یہ سمجھ رہا تھا عباس میرے کان کے ساتھ کھڑا ہے. دور دور سے لوگ ایک دوسرے کو پوچھنے لگے. آپ لوگ حیران ہو کہ میری طرف دیکھ رہے ہیں. بول لو عباس کا ذکر کر رہا ہوں. عباس کے ماتمی بیٹھے ہوئے ہو. میرے ذکر کی تائید نہ کرو, عباس کے ذکر کی تائید کرو. ہر بندہ یہ سوچ رہا تھا کہ 2.5 کون خطبہ دے رہا ہے. اس وقت وارث ممبر سلونی کا بیٹا ممبر پہ آیا. دائیں دیکھا ناظرت یمیناً و شمالاً. پہلے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا. رافہ راسا نحو سما. پھر سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھ کے وارث ممبر کا بیٹا ممبر پہ کھڑے ہو کر شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم و نسل اسماعیل و جعلنا حاکم الناس و جعلنا حزن البید و جعلنا صفہ والمروہ بسحرئی. الحمدللہ الذی شرف هذا بقدوم ابیہ من کان بل ہم سے بیتا نصبہ قبلتاً ایتو الکفر والفجر انت سدن الطریق البیت امام البررہ لو لم بحکم اللہ الجلیہ و اسرارہ العلیہ و اختبارہ الجلیہ انظروا ثم انظروا فمن کان ہوا شارب الخمر فمن کان ہوا صاحب حوض والکوثر فمن کان ہوا فمن کان ہوا ومن کان ہوا بیت الحکمانی السکران فمن کان بیت وی القرآن. علی کا لال کیا رہا ہے. میں نے خطبہ پورا نہیں پڑھا, اس کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے. میں یہی پڑھ گیا تو کافی ہو جائے گا. علی کا لال کہہ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی شرف هذا بک الحمدللہ الذی شرف هذا بقدوم ابی. تعریف اس اللہ کی. میری طرف دیکھنا, سامنے حسین ہے, ادھر کعبہ ہے. حسین عباس کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے. سامنے جب ایسے اشارہ کروں تو بلا تشبیہ حسین کی طرف اشارہ ہے. جب ایسے اشارہ کروں تو کعبے کی طرف اشارہ ہے. علی کا لال کہہ رہا ہے الحمدللہ الذی شرف هذا بقدوم ابیہ. تعریف اس اللہ کی جس نے ان کے بابا کے قدموں سے اسے شرف بخشا. بسم اللہ. ذکر کیسر علوی صاحب, ان کی صحت و سلامتی کے لیے درود پڑھیں. کہتا ہے الحمدللہ الذی شرف هذا بقدوم ابیہ. تعریف اس اللہ کی جس نے ان کے بابا کے قدموں سے اسے شرف بخشا. کیا علی عباس کا بابا نہیں تھا؟ حسین کے سامنے لاکھ خدا کی قسم شکرانے ادا کرو. عباس کی وفا کے حق ادا نہیں ہوتا جب تک حسین موجود ہوتا. علی کو عباس اپنا بابا بھی نہ کہتا. کہتا ہے تعریف اس اللہ کی جس نے ان کے بابا کے قدموں سے اسے شرف بخشا. من کان بلم سے بیتا نصبہ قبلتاً. کل تک فقط تو گھر تھا, تجھے قبلہ بنایا ان کے بابا کے قدموں نے. آگے علی کا لال کہہ رہا ہے ایتھا الکفر والفجر. اے کافرو اور فاجرو. آپ نے جملہ ہی نہیں سمجھا. علی کا لال کہہ رہا ہے اے کافرو اور فاجرو. سامنے 2.5 لاکھ کا مجمع ہے, احرام باندھے ہوئے ہیں, کعبے میں کھڑے ہیں, حج پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. علی کا لال کہہ رہا ہے ایتھا الکفر والفجر. اے کافرو اور فاجرو. میں سمجھا ہی نہیں سکا. حج پڑھ رہے ہیں, احرام باندھے ہوئے ہیں, حرم کعبہ
کعبہ میں کھڑے ہوئے ہیں، عباس ان کو کہہ رہے ہیں اے کافروں اور فاجروں، آج سے 1400 سال پہلے مفتی اعظم کا بیٹا کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر یہ فتویٰ دے گیا ہے حسین کا جو بھی دشمن ہو، چاہے وہ حاجی ہو، وہ کافر بھی ہے فاجر بھی ہے۔ ایّا تو حلقہ فرا والفجر انتا سدون الطریق لبیت امام البرر لولا ہم بے حکم اللہ الجلیہ و اسرار العلیہ و اقتبار الجلیہ۔ اے کافروں اور فاجروں، کیا تم اس کا راستہ روکو گے جو بھار کا امام ہے؟ لولا ہم بے حکم اللہ الجلیہ و اسرار العلیہ و اقتبار الجلیہ۔ اگر اللہ اور حسین کی مشیت ایک نہ ہوتی، اگر اللہ اور حسین کی مشیت ایک نہ ہوتی، اگر اللہ کے بلند و بالا راز نہ ہوتے، کاش تم دیکھ سکتے تم کعبہ کی طرف بڑھ رہے ہو، کعبہ حسین کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سنتے ہو میرے پاس اب وقت نہیں ہے، تو اگر تم دیکھ سکتے لوگ کعبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، کعبہ تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، کیا تم اس کی بیعت مانگنے کے لیے آئے ہو جو اس کے لیے بیعت مانگنے آئے ہو جو شارب الخمر ہے، جو شرابی ہے، اور جو اس سے بیعت مانگنے آئے ہو جو ساقی کوثر کا مالک ہے؟ سنتے ہو کیا تم اس سے، کیا کاش تم اس دیکھ سکتے لوگ حجر اسود کے بوسے لے رہے ہیں، لوگ حجر اسود کے بوسے لے رہے ہیں، حجر اسود میرے مولا کے ہاتھوں کو چوم رہا ہے۔ علی کا لال کہتا ہے اگر حسین اللہ کی مشیت میں پابند نہ ہوتا اور میں حسین کے حکم کا پابند نہ ہوتا، خدا کی قسم میں تم پر ایسے آتا جیسے غضبناک عقاب چڑیوں پر آتا ہے۔ آخری جملہ کہنے لگا ہوں، ذاکر کیسر علوی کو بھی جلدی ہے، ان کو میں جلدی ممبر دینا ہے، میرے بھائیاں واجب الاحترام ہے۔ علی کا لال کہتا ہے پہلے علی حسین کے فضائل پڑھتا رہا، پھر سوچا کہ یہ بدبخت یہ نہ سمجھے کہ حسین کے فضائل پڑھ کے ہمیں بہلا رہا ہے، ہمیں بیکار ہے۔ اس وقت علی کے لال نے لہجہ اپنا تبدیل کیا، یہ نہ سمجھے کہ ڈر گیا ہے۔ کہتا ہے اگر حسین اللہ کی مشیت کا پابند نہ ہوتا، اگر بلند و بالا راز نہ ہوتے، میں حسین کے حکم کا پابند نہ ہوتا، میں تجھے مار کے دوزخ میں نہ بیچتا، خدا کی قسم دوزخ کو نیچے اتار لیتا۔ اسی کعبہ سے علی کی بیٹیاں روتے ہوئے نکلے۔ بس لاکھ علم کے دریا بہا لو، جو شام سے آتی ہے وہ میرا علم سننے نہیں آتی، اس سے 2 آنسوں چاہیے ہوتے ہیں بھائی کے زخموں کا مرہم بنانے کے لیے۔ 4 شعبان کو میں مسائب بھی تیز پڑھوں گا اور کام بھی پڑھوں گا۔ 4 شعبان جب